بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس سے ساری دنیا ختم ہو گئی، اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی تھے اور آپ نے کشتی کیبر کیسے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا طوفان کیوں نازل فرمایا تھا کہ پوری دنیا ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان نوح کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو لوگ کشتی میں سوار تھے اسی سے آج دنیا آباد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں بہت پھلی پھولی، اور ایک مدت گزارنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کے بجائے پتھر اور مٹی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس شیطان نے بنی نوع انسان کو کفر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وفات پائے سینکڑوں سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے والد آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ ایک اللہ کو مانے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم لوگ صرف ایک رب کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر اور شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہ نازل کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے علی کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دے دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کیا اور دھمکی دی، تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ اور اس دور میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی لمبی عمر پائی، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی اور بہت کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئے، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ تھے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام پر وہ غریب لوگ ایمان لے آئے، اور ان کی تعداد بہت کم تھی، ان کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ گزر گئی مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اوپر سے آپ کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے آپ کی طرف وحی فرمائی، جس کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگائیں، آپ نے درخت لگانا شروع کر دیے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر 900 برس ہونے والی ہے وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کے درخت لگائے، پھر 50 برس گزر گئے۔ 50 برس کے بعد کھجور کے درخت لمبے اور موٹے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹیں اور ان لکڑیوں کی کشتی بنائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام درخت کاٹنے لگے تو لوگ پھر سے آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، اس کو دیکھو یہ کتنا پاگل ہے، پہلے اس نے درخت لگائے اور جب یہ درخت بڑے ہو گئے تو یہ اسے کاٹ رہا ہے، اس کی عقل چلی گئی ہے۔ جب آپ ان لکڑیوں کو کاٹ کر کشتی بنانے لگے تو لوگ پھر سے آ گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کا حکم دیا، آپ کھجور کی لکڑیاں کاٹیں، ان کے تختے بنائیں اور پھر ان سے کشتی بنائیں۔ آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختے بنانا شروع کر دیے۔ آپ کی قوم اور سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا اب تم نبوت چھوڑ کر کشتی بنانے لگے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو یہ چلے گی کہاں؟ کیا یہ زمین پر چلے گی یا آسمان پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی سمندر بھی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے نافرمانو، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا، اس وقت تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، مگر افسوس
उस वक़्त तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। जब अज़ाब इलाही का वक़्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवर और परिंदों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो, और जो लोग ईमान ले आए हैं उन्हें भी कश्ती में सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनते ही सबको सवार कर दिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफान ज़ाहिर होना शुरू हुआ। देखते ही देखते ज़मीन के गोशे गोशे से पानी उबलने लगा, हत्ता के घर के सेनों से, गलियों और चौराहों से पानी उबलने लगा। आसमानी बारिश हर चीज बहा कर ले जाने लगी। कश्ती अब पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गई। आपने अपने बेटे को देखा जो एक ऊंचे मुकाम पर था। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, आओ इस कश्ती में आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज इस अज़ाब इलाही से कोई नहीं बचेगा। इन दोनों की गुफ्तगू के दौरान एक पानी की लहर आई और वो पानी में गर्क होकर मर गया। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी, उसने रूए जमीन के पहाड़ों को अपने अंदर छुपा दिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जो अल्लाह के हुक्म से पानी पर तैर रही थी। रवायात के मुताबिक इस कश्ती में 80 लोग मौजूद थे और हर एक जिन्स का जोड़ा, हर जानवर और परिंदों का जोड़ा इस कश्ती के अंदर मौजूद था। वो लोग कश्ती में 150 दिन तक रहे। इसके बाद कश्ती का रुख जूदी पहाड़ की तरफ फेर दिया गया, जहां अल्लाह ताला ने इस कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहरा दिया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन की खबर लेने के लिए कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो उनको खाने लगा। आपने एक कबूतर को भेजा तो कबूतर एक जैतून का पत्ता लेकर आया और उसके पाँव के साथ कीचड़ लगी हुई थी। उसे देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि जमीन अब खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ से नीचे उतरे और एक बस्ती की तामीर की जिसका नाम समीन रखा, और फिर वहां से नूह इंसानी की दोबारा से शुरुआत हुई, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे जद्द अमजद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। मजीद जो नस्ल चल रही है यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसकी जो कश्ती में बची थी उसी की काम से नस्ल इंसानी चली।